شاعر کہتے ہیں، اور کسی شاعر نے، یہ فارسی کا شعر ہے، کسی عاشق نے اور عاشق غوث الثقلین نے کیا خوب کہا ہے کہ من مریدم شاہ میراں محی الدین، من مریدم شاہ میراں محی الدین، خاک بر سر منکران بے یقین۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں شاہ میراں سرکار جینا یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہوں۔ من مریدم، میں مرید ہوں کس کا؟ محی الدین، شاہ میراں محی الدین سرکار جینا کا میں مرید ہوں، اور خاک بر سر منکران بے یقین۔ شاعر کہتا ہے کہ جو سرکار غوث پاک کی ذات سے محبت نہیں رکھتا، جو سرکار غوث پاک سے محبت نہیں رکھتا، ایسوں کے سروں پر میں خاک ڈالتا ہوں۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، ارے سب کی زباں پہ نام ہے پیران، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا۔ اور سرکار غوث پاک کا ایک لقب ہے غوث، ہم غوث پاک کہتے ہیں، تو غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رسی کرنے والا، مدد کرنے والا، امداد کرنے والا۔ اور یہ معنی کسی نے اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے، بلکہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے سرکار غوث پاک کو اپنی کتابوں میں غوث الثقلین غوث العظم کا لقب دے کر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کا نام درج فرمایا ہے۔ اور دیکھیے غوث کا معنی فریاد رس، اور یہی جب معنی آپ فارسی کی لغت میں ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے تو غوث کے معنی کیا نکلیں گے آپ کو؟ فریاد رس، فریاد پوری کرنے والا۔ اور اگر آپ عربی کی لغت اٹھائیں گے، غیاث اللغات کو اٹھائیں گے فارسی والی، تو اس کے اندر بھی پیران پیر میر میراں شاہ جینا کا لقب بتایا جائے گا کہ غوث کا جو لقب ہے یہ سرکار شاہ جینا کا لقب ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ صرف اپنوں نے ہی نہیں غوث پاک کو غوث کہا ہے، صرف اپنوں نے نہیں غوث پاک کو غوث لکھا ہے، بلکہ غیروں نے، جو آج ان کے ماننے والے مزاروں پر جانے کو شرک کہتے ہیں، جن کے ماننے والے آج اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کے ماننے والے آج کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا شرک ہے، مزاروں پر جانا بدعت ہے، تو ان کے بڑے بڑے اکابروں نے اپنی کتابوں کے اندر، اسماعیل دہلوی جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر سرکار غوث پاک کو غوث الثقلین لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں غوث پاک کو غوث الثقلین کا لقب دے کر لکھا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ غوث کے معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جب ایک اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے، جب ایک اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ سرکار غوث پاک تو سارے اولیاءوں کے سردار ہیں، آپ تو اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو جب غلاموں کا عالم یہ ہو کہ جب ان کے مزار پر کوئی شخص اپنی فریاد لے کر کے جائے، اپنی مشکل لے کر کے حاضر ہو، تو وہ اس کی مشکل کو دور فرما دے۔
تو غوث پاک کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ نے ماہ ربیع النور شریف میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عید میلاد منانے کے تعلق سے آپ نے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت کچھ مواد آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود میلاد پاک منایا کرتے تھے، اور آپ کی ذات ہند اور پاک اور گرد و نواح کے ممالک میں ایسی ذات ہے کہ آپ کو ہر فرقے کا شخص مانتا ہے۔ وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک اپنی قبر میں زندہ لوگوں کی طرح زندہ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جیسے زندہ لوگ زندگی گزارا کرتے ہیں تو غوث پاک اپنی قبر میں زندہ ہے اور با اختیار ہے، یعنی جب جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ جب غوث پاک اپنی قبر میں زندہ ہے، تو جب غوث پاک یہ آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں جو سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور آج ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، تو جب ان کا شہزادہ، ان کا غلاموں کا غلام اپنی قبر میں زندہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کس شان سے اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے پائے کے عاشق سرکار غوث پاک گزرے ہیں۔ آپ کی دیوانیہ نعت ہدائی کے بخشش اٹھا کر کے دیکھیں کہ جہاں آپ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی فرمائی ہے، تو نعت کے فوراً بعد آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کہ لوگوں کا سر بلند ہوا کرتا ہے لیکن غوث پاک آپ کے قدم کا وہ عالم ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ وہ غوث پاک ہے کہ سرکار غوث پاک اور سرکار اعلی حضرت عظیم المرتبت ہم جیسے گناہ گاروں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گمراہی یعنی لوگ مزارات پہ جانے سے روکتے ہیں، لوگ مزارات پہ حاضری دینے سے منع کرتے ہیں، لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ لوگ تو مر کر مٹی میں مل گئے، ثم معاذ اللہ، آپ بھی کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیزوں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ گمراہی کا پہلا دروازہ، پہلا پھاٹک یہ ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل المؤمنین، یعنی جس راستے پر مسلمان اور مومنین عمل کر رہے ہیں اس راستے سے چلنے سے لوگوں کو جو روکنے لگے اور جس کو وہ راستہ برا لگنے لگے، سمجھ لو اس کے دل میں گمراہی پیدا ہونے لگی۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بلے اللہ کے عظیم المرتبت اولیاء کرام میں سے ہیں، اور اولیاء کرام کا مقام کیوں مرتبہ بلند اور بالا نہ ہو؟ جب ایک عام ولی کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر ارشاد آیا، اور حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ والوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ والوں سے جلا کرتا ہے، اللہ والوں سے حسد رکھا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کھلی اعلان جنگ فرماتا ہے، اعلان جنگ فرماتا ہے اللہ رب العزت۔
یہ انسان نہیں، یہ کوئی نبی کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں، یعنی بندہ فرائض ادا کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزہ رکھا کرتا ہے، حج ادا کیا کرتا ہے، تو یہ ایسے احکام ہیں جو اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان فرضوں کو ادا کرنے سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نفل عبادت کیا کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے کہ وہ سنتا کان سے اپنے ہیں، لیکن پاور سمجھو کہ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت آنکھ اس کی ہوا کرتی ہے لیکن دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، چلتا وہ اپنے پیروں سے ہے لیکن چلنا میرا ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، آپ اللہ کے ایک عام ولی کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ ایک عام ولی کو اللہ رب العزت اتنی طاقت دیتا ہے، یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو اتنی طاقت عطا فرما دے کہ وہ پکڑے لیکن بظاہر ہاتھ اس کا چلتا ہو لیکن اس میں طاقت، پاور اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہو، اب بتائیے اس طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت نے جب عام ولیوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ سرکار غوث پاک ہیں الحمدللہ کہ جن کا 11 دن کا جشن ہم لوگ منانے کے لیے اس محفل کے اندر جمع ہیں، اور گزشتہ شب الحمدللہ ہم لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں پہلا خراج عقیدت پیش کیا، اور آج کی شب ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں دوسری محفل کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ بھی اس طرح کی محفلیں منعقد کرو، اللہ رب العزت آپ کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جن کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سرکار غوث پاک کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کا خصوصی فیضان اس محفل میں آنے والوں کو عطا فرمائے، ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔